بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر اللہ رب العزت تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہارے لیے تجربہ کار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لازم ہے، کیونکہ انہیں یہ تجربہ بڑی قیمتیں ادا کرنے کے بعد حاصل ہوا، جبکہ تم اسے بڑے سستے داموں میں حاصل کر لو گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جواب میں کہا، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا کرتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے، جس کا مطلب ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ وہ کلمات جن کے پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا، جس کا مفہوم ہے، اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے نام سے پکارا کہ جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر والوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے لیے دعا کی تو میری والدہ ام سلیم نے عرض کیا، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، کیا آپ اس کے لیے دعا نہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے اللہ اس کے مال اولاد کو زیادہ کر، اس کی زندگی لمبی کر اور اسے بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 3 چیزوں کی دعا فرمائی، تو اپنے اولاد میں سے 103 کو تو میں دفن کر چکا ہوں، اور میرے پھل 1 سال میں 2 بار آیا کرتے ہیں، اور میری عمر لمبی ہو گئی، حتیٰ کہ میں لوگوں سے شرمانے لگا ہوں، اور میں بخشش کی امید رکھتا ہوں۔ صحیح الادب 509۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 چیزوں میں ہے، مال، اولاد اور عورتیں۔ آخرت کی زینت 3 چیزوں میں ہے، علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت بھی 3 چیزوں میں ہے، کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا۔ اور دل کی زینت کے لیے بھی 3 چیزیں ہیں، صبر، خاموشی اور شکر۔ ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، تم راہ ہدایت پر ہو تو جنہوں نے گمراہی اختیار کر لی ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز ان کو دوزخ میں لے آئی، تو وہ کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا،
اس پر سعدان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے پھر نجات پائیں گے، بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم میں گریں گے۔ سنن ابن ماجہ 4280۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا خالقو یا مصورو یا جمیلو بکثرت یا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنے سے آپ قیمتی بیوٹی کریموں اور لوشن اور بیوٹی پارلر سے نجات پائیں گے۔ اس ورد سے گویا خوبصورتی ہوگی آپ کی مٹھی میں، خوبصورت اولاد اور چاہنے والی حاملہ عورت حمل کے شروع سے روزانہ صبح و شام ایک تسبیح یا چلتے پھرتے ہر حالت میں بکثرت پڑھنا شروع کرے اور قدرت کی رحمت آنکھوں سے دیکھے۔ یہ ورد پڑھنے والا اعمال اور عبادات میں خوبصورتی اور خشوع و خضوع پائے گا۔ یہ وظیفہ لڑکے اور لڑکیوں کی خوبصورتی کا بہترین راز ہے۔ شرعاً عورت کو حق حاصل ہے کہ شوہر کے ماں باپ سے علیحدہ رہے، اور اگر وہ اپنے جائز حق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر پر اس کے حق کا ادا کرنا واجب ہوگا، اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، اور گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں، چاہے ماں باپ کیوں نہ ہو۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے تاہم اسے جمع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل، اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو، بہترین مال ہے۔ سبحان اللہ۔ 4 عظیم ہستیاں دنیا میں بہت زیادہ روئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے پر، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، حضرت یحییٰ خوف خدا میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں۔ سبحان اللہ۔ چہرے کے داغ دھبے اسم الہی سے سب دور۔ یا مصورو، ہر فرض نماز کے بعد یا مصورو پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ چہرے پر ملتے رہیں۔ چند ہی دنوں میں چہرے کے داغ دھبے چھائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کا چہرہ صاف شفاف اور خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ مشکلات سے نجات۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کسی مشکل میں گرفتار ہے تو وہ اس سورہ ہود کو 13 مرتبہ پڑھے تو اس کی مشکل اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے۔ اللہ نے مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحیح بخاری۔
جب دعا مانگو تو ایسے کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسم پاک الرحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔ جو کسی دوسرے مسلمان کے عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پکڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیوب پکڑتا ہے تو پھر اسے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ پھر اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ مفہوم فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔